بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج میں ایک دوائی کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ یہ دوائی جسے میڈیکل نام جس کا کاربامازپین ہے اور مارکیٹ میں بہت سارے ناموں سے اویلیبل ہے، جو قابل ذکر کچھ نام جیسے ٹیگرال، سیزونل، ٹیکریٹول، ان ناموں سے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور یہ عموماً جن بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے اس میں مرگی سر فہرست ہے۔ مرگی کی بیماری میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر کی تیزی والی جو حالت ہوتی ہے مینیا، اس میں بھی اکثر اس کو یوز کرواتے ہیں، اور کچھ ایسی اعصابی دردیں ہوتی ہیں نیوروپیتھک پینز جس میں اس دوائی کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ جو دوائی ہے یہ 200 ملی گرام اور 400 ملی گرام کی ٹیبلٹس کے اندر اویلیبل ہوتی ہے اور اس کا ایک سیرپ بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ کام یہ بیسیکلی اس طرح سے کرتی ہے دوائی کہ ہمارے برین میں جو سوڈیم چینلز ہیں ان کو یہ وولٹیج گیٹڈ سوڈیم چینلز کو یہ بلاک کرتی ہے، اور ان کو بلاک کرنے سے جو نیورونز مس فائر کر رہے ہیں، یعنی بلا وجہ جو ہے اس کی وہ فائرنگ ہو رہی ہے ایب نارملی، وہ جو ہے سپریس ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس کا ہمیں مرگی میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور بائی پولر ڈس آرڈر اور دیگر کیفیات میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ڈوز ہم یوز کرتے ہیں وہ بڑوں میں 200 ملی گرام والی گولی صبح شام یعنی 400 ملی گرام سے ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں، اور اس کی جو ایک ایوریج ڈوز ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 800 سے 1200 کے درمیان جاتی ہے لوگوں میں، اور میکسیمم ڈوز جس کو ہم دے سکتے ہیں وہ 1600 تک ہے۔ بچوں کے اندر البتہ ظاہر ہے کہ ہمیں جسمانی وزن کے حساب سے اس ڈوز کو ناپنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق پھر ہم اس کی ڈوز کو دیتے ہیں۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں اگر ہم بات کر لیں سب سے پہلے میدے کی، تو متلی ہو سکتی ہے دوائی کے ساتھ، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو الٹی بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو قبض کی شکایت بھی دوائی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بلڈ کے اندر کبھی کبھار یہ WBCs کو کم کر سکتی ہے اور تھرامبوسائٹوپینیا یعنی پلیٹلیٹس کو بھی کم کر سکتی ہے، اور یہ اس کا مطلب سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن اس کا ایک اور اس سے زیادہ سیریس سائیڈ ایفیکٹ جو بہت کم لوگوں میں آتا ہے وہ ہم آگے چل کر بلڈ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نروس سسٹم کی، تو دوائی سے چکر آنا، نیند زیادہ آنا، غنودگی رہنا، بیلنس کا پرابلم ہونا، سر درد اور ہاتھوں میں راشہ طاری ہونا، یہ علامات جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ سکتی ہیں، خاص طور پر اگر ڈوز تھوڑی زیادہ ہو۔ اور آئیز میں بھی یہ کہ دھندلا نظر آنا یا 1 کے 2 نظر آنا، یہ سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ڈوزز کے اوپر پیشنٹ کو آ سکتے ہیں۔ سکن میں کچھ لوگوں کو سکن ریش ہو سکتا ہے دوائی کے ساتھ۔ اس کے جو سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں سے 2 میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ ہوتے بہت کم لوگوں میں ہیں لیکن جاننا آپ کا ضروری ہے۔ ایک ہے بون میرو ڈپریشن، یعنی یہ دوائی بہت ہی کم لوگوں میں، یعنی کوئی 10 لاکھ میں سے 2 کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن میں یہ دوائی جو ہے وہ بون میرو کو سپریس کر دیتی ہے۔ بون میرو کا کام ہمارے خون کے خلیوں کو بنانا ہے، تو جب اس کو سپریس کر دیتی ہے تو وہ خون کے خلیے بننا جو ہیں ان کی مقدار میں نمایاں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور شدید جو اس کی کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم اپلاسٹک اینیمیا کہتے ہیں، تو وہ ایک طرح کی ہمارے لیے ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی ریئر ہے، لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، اور اسی سائیڈ ایفیکٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے جب آپ کاربامازپین لے رہے ہوں تو ڈاکٹر اکثر جو ہے وہ کچھ مہینے کے بعد، جیسے 3 ماہ یا 6 ماہ کے بعد CBC کا ٹیسٹ ریپیٹ کرا لیتا ہے احتیاطاً، کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہو تو پتہ چل جائے۔ اور اس کے علاوہ سکن ریش کی ایک بہت ہی شدید قسم ہے اسٹیفن جانسن سنڈروم جو ہے۔ تو اسٹیفن جانسن سنڈروم جو ہے وہ ہوتا اگین بہت ہی کم لوگوں میں ہے، لیکن کیونکہ ایک سیریس سائیڈ ایفیکٹ ہے
تو اس کو بتانا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک بہت ہی شدید قسم کا اسکن ریش ہوتا ہے جو کہ ایک طرح کی دوائی سے الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جاننا ضروری ہے اس دوائی کے بارے میں کہ یہ دوائی بہت ساری دوسری دوائیوں کا باڈی میں لیول کم کر دیتی ہے، اور وہ ایسے کہ بیسیکلی لیور جو ہے ہمارا وہ ایک فیکٹری کی طرح جو بھی مختلف دوائیاں ہم لیتے ہیں ان کو ان پہ کام کر کے ان کو غیر فعال بناتا ہے۔ تو یہ جو کاربامازپین ہے یہ لیور کے انزائمز کو مزید طاقتور کر دیتی ہے، اور وہ فیکٹری اور تیزی سے چلتی ہے، جس کی وجہ سے جو دوسری دوائیاں آپ لے رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کا لیول جو ہے وہ گر جاتا ہے جب آپ ساتھ کاربامازپین بھی لے رہے ہوں، جس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی جس مقصد کے لیے آپ لے رہے تھے اب وہ اس کو پوری طرح سے ٹریٹ نہ کر پا رہی ہو۔ جیسے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ مانے حمل اگر گولیاں لے رہی ہیں اور ساتھ اس کے کاربامازپین یوز کر رہی ہیں، تو کاربامازپین مانے حمل گولی کا لیول گرا کے جو ہے وہ اس کا جو ایکشن ہے اس کو غیر فعال بنا سکتی ہے، اور اس سے پھر حمل ٹھہر سکتا ہے۔ تو یہ اس کے مطلب دوائیوں کے ساتھ انٹریکشنز بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پریگنینسی کے اندر ہم عام طور پر اس دوائی کو جو پہلے 3 مہینے ہیں خاص طور پر پریگنینسی کے اس میں اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے 3 مہینوں میں بچے کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، اور کچھ خواتین میں ان 3 مہینوں کے دوران یہ نروس سسٹم کے کچھ ایسے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں جن کو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کہتے ہیں، وہ یہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو پریفریبل یہ ہے، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم از کم پہلے 3 مہینے جو پریگنینسی کے ہیں اس میں ہم کاربامازپین نہ دیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو لینی پڑتی ہے۔ جن خواتین کو یہ جاری رکھنی پڑے ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ساتھ وہ فولک ایسڈ ضرور لیں، تاکہ تھوڑا سا رسک اس سے کم ہو جاتا ہے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کا۔ اس کے علاوہ فیڈنگ کے اندر اس کے کچھ فوائد ہیں بریسٹ فیڈنگ میں کہ آپ جاری رکھیں دوائی کے ساتھ، اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو فیڈ کرانا چاہتے ہیں کاربامازپین کے اوپر ہوتے ہوئے، تو آپ کو اپنے سائیکائٹرسٹ سے یہ ڈسکس کر لینا چاہیے۔ وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول جو ہے وہ فیصلہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ تو میری یہ جو آج کی جو ویڈیو تھی یہ اس دوائی کے بارے میں تھی۔ ایک امپورٹنٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ یہ سب چیزیں آپ کی معلومات کے لیے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر کی رائے کا متبادل نہیں ہے۔ آپ نے اپنے سائیکائٹرسٹ سے اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی یہ دوائیاں یوز کرنی ہیں، اور خود سے یہ دوائی یوز نہیں کرنی۔ بہت شکریہ، اور مجھے بتاتے رہیے گا کہ آپ کو کون سے موضوعات پر اور ویڈیوز دیکھنا پسند ہے، تاکہ اس پہ ہم ویڈیوز بنائیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔